بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لندن اسٹوڈیو سے پروگرام منزل بہ منزل لیے میں ہوں آپ کا میزبان شیراز خان۔ ناظرین، ہر ہفتے، ہر روز، ہر ماہ و سال میں ہمارے گرد و نواح میں پیش آنے والے بے شمار ایشوز، مسائل جنم لیتے ہیں جن پر ہم روز مرہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب ایشوز کو ایک وقت میں ایڈریس تو نہیں کیا جا سکتا، اور منزل بہ منزل میں جو بھی ایشوز ہم پاکستانیوں کشمیریوں بالخصوص مسلمان کمیونٹی سے متعلق ہوں، میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ضرور اپنے پروگرام میں زیر بحث لاؤں اور دنیا اور حالات کے ساتھ چلوں۔ آج میں نے جو ٹاپک چنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے فل ٹائم اسلامی اسکولوں کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس فری اسٹیٹس ایجوکیشن سمیت مساجد اور کمیونٹی سینٹروں میں قرآن پاک کے کلاسز سمیت ویکینڈ مدرسوں میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی سہولتیں موجود ہیں۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ بھر میں جوش کمیونٹی کے لیے علیحدہ اسکول ہیں، کرسچنوں اور کیتھولکس کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے فیتھ اسکول کام کر رہے ہیں، اور تقریباً 11 گورنمنٹ فنڈڈ اسلامک اسکول بھی کام کر رہے ہیں، جس میں ایک اندازے کے مطابق ملا جلا کر پورے برطانیہ کے اندر تقریباً 2 ملین مسلمان آبادی کے لیے انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ فنڈڈ پرائمری یا آپ یہ کہہ لیں انٹرمیڈیٹ کی حد تک شاذ و نادر تقریباً 150 سے لے کر ایک اندازے کے مطابق 166 اسکول جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو آیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے لیے یہ اسکول جو کام کر رہے ہیں ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے آج کے اس پروگرام میں یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا مسلم فیتھ اسکولس کو جو مشکلات ہیں وہ کیا کیا ہے، اور پھر یہ کہ وائڈر مسلم کمیونٹی کو کس طرح فیتھ اسکولس کی حمایت کے لیے آمادہ کیا جا سکے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج اسٹوڈیو میں 3 اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے گیسٹ ہیں جناب افتخار احمد صاحب، آپ کنسلٹنٹ ہیں لندن اسکولز آف اسلامک ٹرسٹ کے، اور بڑے زبردست اسلامی اسکول کی جو کھولنے کے لیے جو حمایت کرنے والی شخصیت ہے لندن کے اندر۔ آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب، آپ الازہر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسلامیہ کالج نوٹنگھم کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، اور آپ کے برابر میں تشریف فرما ہے کونسلر قربان حسین صاحب، آپ کا تعلق لوٹن سے ہے، سیاسی اور سماجی شخصیت ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو ڈاکٹر مشرف حسین الازہری صاحب، مسلمان فیتھ اسکولوں کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مسلم اسکولز ہیں ان کے اغراض و مقاصد میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث جو ہے وہ اس کی ایک
بنیاد بنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے کسی دوسری قوم کی مشابہت کی تو گویا وہ انہی میں سے ہے. یہاں مشابہت اور تشبہ کا جو معنی ہے اصل میں وہ اسیمیلیشن ہے، یعنی جس نے اپنی شناخت اور اپنی جو خاص ایک اخلاقی، روحانی اور عقیدے کے جو اوصاف ہے، اگر وہ اپنے اس نے گما دیے اور دوسروں کے اپنا دیے تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے انہی میں سے ہو گیا. تو ایک جو بنیادی جو مذہبی یعنی اس کی غرض ہے وہ یہ ہے کہ ایسے مسلمان نوجوان تیار کرنا جن کی شناخت اور جن کی پہچان جو ہے وہ اپنے اسلامی اخلاق، اسلامی روحانیت اور اسلامی عقائد کے ساتھ ہو. اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی بڑے ضروری ہے اسلامی اسکول کہ ہم ایک نئی آبادی ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں یعنی نئی ایک قوم ہے، یعنی مسلمان قوم جو ہے برطانیہ میں ایک نئی قوم ہے، اور ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے مضبوط قسم کے ادارے قائم کریں تاکہ اپنی شناخت اور اپنے مستقبل کو مستحکم بنا سکیں. اس لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ برطانوی معاشرے اور برطانوی مذہب اور برطانوی جو کلچر ہے اس سے بڑے مختلف ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے کہ یہاں کا جو قانون ہے وہ ہر یعنی تمام والدین کو یہ اختیار دیتا ہے. قانون یہ ہے کہ چلڈرن آر ٹو بی ایجوکیٹڈ اکارڈنگ ٹو دا وشز آف پیرنٹس، یعنی والدین کی جو چاہت ہے اس کے مطابق انہیں تعلیم دی جائے. اس لیے ابھی جو ٹوری پارٹی کا نئی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وی ول ہیو فری اسکولز. فری اسکولز کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرز اور کوئی مذہبی ادارے یا کوئی ادارہ مل کر اگر اپنے اسکول چلانا چاہے تو وہ چلا سکتا ہے. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ ایک بڑی مضبوط قسم کا دلیل بنتی ہے. لیکن ایک چیز میں آخر میں عرض کروں، جو سب سے بڑی ضروری بات ہے وہ یہ کہ برطانیہ ایک ویری سیکولر ملک ہے. سیکولر سے مراد عام تو یہ لی جاتی ہے کہ دین اور دنیا میں، مذہب اور حکومت میں تفریق. یہاں تک تو ہمیں کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے جائے نا، لیکن پریشانی جب ہوتی ہے جس وقت یہ جو سیکولرزم ہے وہ دین پر حملے کرنا شروع کر دے، دین کو دبانا چاہے. اور سڈلی یورپ کی جو سیکولرزم ہے اور یہاں بھی جو ایکسٹریمسٹ سیکولرسٹ ہیں دے آر ویری ویری ایکسٹریمسٹ ہے. وہ دین کو صرف دبانا نہیں اور کچلنا نہیں چاہتے بلکہ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی ہیں اس ملک کے اور عیسائی جو قیادت ہے اس نے یہ چیز بانپ لی تھی بڑے کئی دائیوں پہل. اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ اس وقت آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 7,000 سے زائد مذہبی اسکول ہیں اور ہر 3 بچوں میں سے ایک بچہ مذہبی اسکول میں جاتا ہے. یعنی 1/3 آف دا ہول آف چلڈرن گو ٹو ریلیجیس اسکولس. کیوں؟ یعنی رومن کیتھولکس اور چرچ آف انگلینڈ. اور 66% آف آل جوئش چلڈرن گو ٹو جوئش اسکولس. تو ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اس حساب سے ان کے لیے جو میجورٹی ہے بچوں کی وہ جوئش اسکول. 66% آف آل جوئش چلڈرن گو ٹو دیئر اون اسکولس. وائی؟ کیوں جو ہے نا یہ سارا اس لیے ہے کہ اپنے قومی تشخص کو برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے اس قسم کے تعلیمی ادارے بنائیں. اور ایک اور بات بھی ہے جس میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ دس از اے پلورل سوسائٹی ہے، اس میں بڑی ڈائیورسٹی ہے، ہر قسم کی اقوام یہاں بستی ہیں. تو اس پلورلزم کو پروموٹ کرنا بھی مسلمان اسکولوں کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بنیادی فریضہ ہے. انشاءاللہ آپ جب ہماری آفسٹیٹ کی رپورٹ دیکھیں گے بعد میں تو یو ول سی کہ جو انسپیکٹرز ہیں انہوں نے اس چیز کو پریز کیا ہے اور اکنالج کیا ہے کہ مسلم اسکول کس طرح اس پلورلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. جی